خطبہ سورة الإخلاص کا پیغام توحید۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی گفتگو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے سورۃ الاخلاص، قرآن حکیم کی ایک مختصر مگر نہایت عظیم سورت۔ یہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید، ونس آف اللہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے معنی و مقصد کو دل سے سمجھ لے تو اس کا ایمان خالص، پیور ہو جاتا ہے، شرک، وسوسہ اور گمراہی سے پاک ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا مرکزی پیغام یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز، انڈیپینڈنٹ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ یعنی ہمارا رب نہ جسم رکھتا ہے، نہ حدود میں مقید ہے، نہ کسی کی طرح ہے۔ وہ واحد ہے، ازلی ہے اور سب کا خالق ہے۔ یہی توحید کا وہ مفہوم ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فضائل سورۃ الاخلاص۔ 1۔ قرآن کا تیسرا حصہ، 1/3 آف دا قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الاخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ صحیح بخاری 5015۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے، بلکہ یہ کہ عقیدہ توحید کی اہمیت قرآن کے ایک بڑے حصے کے برابر ہے۔ 2۔ محبت الہی کا سبب۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ بار بار یہی سورت کیوں پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری 6027۔ یعنی جو بندہ اس سورت کو دل سے پڑھتا اور سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ 4۔ توحید کا اثر عمل پر۔ جو شخص توحید کو سمجھ لیتا ہے وہ بندوں سے خوف نہیں کھاتا، کسی کے سامنے جھکنے سے گریز کرتا ہے اور صرف اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے۔ یہی حقیقی فریڈم تھرو فیتھ ہے۔ خطبہ کے لیے پیغام۔ محترم سامعین، ہم اپنے دل، عمل اور زبان میں صرف اللہ کی بندگی کریں گے۔ ہم دوسروں کو بھی توحید کا پیغام محبت سے پہنچائیں گے۔ ہم اس سورت کو اپنی روزمرہ تلاوت میں شامل کریں گے۔ اگر کوئی شخص روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھتا ہے اور اس کے معنی پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی توحید پر خالص یقین عطا فرما، ہمیں شرک، ریا اور دنیا کی غلامی سے نجات دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ بندے بنا جو قل هو اللہ احد کو زبان سے بھی کہیں اور دل سے بھی مانیں۔ ہماری زندگی، موت، عبادت سب کچھ صرف تیرے لیے ہو۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا تو پلیز اس بیان کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام ہزاروں دلوں تک پہنچے۔